बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आम तौर पर कुछ शोबे ऐसे होते हैं जिन्हें मर्दों का काम तस्वर किया जाता है क्योंकि ख़वातीन उन्हें बहुत कम ज्वाइन करती हैं। ऐसा ही एक शोबा आर्किटेक्चर का है, यानी माहिर तामीरात। फिर पाकिस्तान की एक बहादुर बेटी यास्मीन लारी इस शोबे में कदम रखती हैं और ऐसे छा जाती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। पाकिस्तान की ये बहादुर बेटी पहले से ही आलमी शोहरत याफ्ता है और बेशुमार मुकाबले और अवार्ड जीत चुकी है। और अब 2023 में यास्मीन लारी को बरतानवी शाह चार्ल्स से मंसूब पहला रॉयल गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया गया है। यास्मीन लारी को ये एजाज़ इंसानी हमदर्दी और बेघर अफराद के लिए आलूदगी से पाक मकानात तामीर करने के एतराफ़ में इसी साल जून में दिया जाएगा। ये दुनिया का आला तरीन एजाज़ है जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की जानिब से दिया जाता है। यास्मीन लारी के लिए इस एजाज़ की शाह चार्ल्स ने ज़ाती तौर पर मंजूरी दी है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो बेघर अफराद की को छत मुहैया करने और फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल दोस्त घर बनाने का ज़बरदस्त काम हो रहा है, इस पे तवज्जो दी है। यूँ तो यास्मीन ने भी अपने करियर का आगाज़ एक आम आर्किटेक्ट की तरह किया। बड़ी बड़ी और आलीशान इमारतें तामीर करवाईं। कराची की मरकज़ी सड़क शाहराह फैसल पर गोरा कब्रिस्तान के नज़दीक सुर्ख ग्रेनाइट से तामीर शुदा बुलंद इमारत, जिसमें कई टन लोहा, सीमेंट, शीशा और कंक्रीट इस्तेमाल हुआ, इस इमारत को तामीर करने वाली आर्किटेक्ट यास्मीन ही थीं। और ऐसी सैकड़ों इमारतें सीमेंट सरिये से तामीर करवाती रहीं, मगर अब उन्होंने इस मटेरियल का इस्तेमाल ही तरक कर दिया है। हर कोई स्टार आर्किटेक्ट बनना चाहता है और ख्वाहिश होती है कि बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाएं। उनका भी यही हाल था और तकरीबन 36 साल उन्होंने यही किया। ये ख़याल नहीं आया कि हम दुनिया के गोले के वसाइल ख़त्म करते जा रहे हैं, लेकिन अब हमने तबाही को बड़े करीब से देख लिया है। हमने ज़मीन को बुरी तरह से इस्तेमाल किया है। कुदरती आफात बढ़ गई हैं और आलमी दर्जे हरारत में इजाफ़ा हो गया है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं। 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला आया, उनकी ज़िंदगी का मकसद यकसर तब्दील हो गया। उन्होंने सोचा कि तामीरात में मुकामी तरीक़ों और ज़मीन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि तारीख़ी इमारतों में चूने का इस्तेमाल होता था, इसलिए वो पायदार और मजबूत हैं। ज़लज़ले से मुतासरा इलाक़ों में यही इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से घर सस्ते बनने लगे और लोग खुद बना सकते थे। यास्मीन ने लकड़ी और पत्थर के घरों के जदीद डिज़ाइन दिए। पाकिस्तान में 2010 और 11 में आने वाले सैलाब और बाद में ज़लज़लों ने यास्मीन को कम कीमत मकानात की तामीर का मौका फराहम किया। सिंध के ज़िला ठट्ठा में मकली कब्रिस्तान के करीब अपना मॉडल विलेज बनाया और हेरिटेज फाउंडेशन नामी तंजीम के प्लेटफॉर्म से ज़ीरो कार्बन या माहौल दोस्त तामीरात के फ़रोग के लिए काम शुरू किया। माहौल दोस्त मटेरियल में मट्टी, चूने और बांस का इस्तेमाल किया गया। मट्टी हर जगह मौजूद है। चूना एक कदीम मटेरियल है जो हराम मिस्र, रोमन तर्ज तामीर और जो बड़े बड़े किले हैं उनमें भी इस्तेमाल होता रहा है। 1990 की दहाई में चूँकि सीमेंट का दौर शुरू हो गया था, इसलिए आम लोग सिर्फ सीमेंट को ही जानते हैं। हालांकि चूने में सबसे कम कार्बन का अखराज होता है और ये हवा से कार्बन को जज़ब भी करता है। मट्टी दोबारा जाकर मट्टी में मिल सकती है और बांस की फसल हर 2 साल बाद मिल जाती है। ये चीज़ें चूँकि आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए इन घरों पर खर्चा कम आता है। यास्मीन ने 5 गोशा यानी 5 कोनों वाले और इग्लो स्टाइल समेत जियोमेट्री की मुख्तलिफ शक्लों के घर बनाए हैं, जो कि 1 कमरे से लेकर 3 कमरों पर मुश्तमिल हैं। यास्मीन ने मुल्क में तामीरात और इंसानियत के लिए कामों में नाकाबिले फरामोश काम किया है। 2000 में वो रिटायर होती हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सस्ते और माहौल दोस्त इमारतों की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ की थी। 6 माह में 1 कमरे के 4500 माहौल दोस्त घर बनाने का रिकॉर्ड यास्मीन के पास है और फ़ी घर की कीमत सिर्फ 25,000 रुपये।
گھر بنانے کی یہ تعداد شاید سمندر میں پانی کے ایک قطرے کی مانند ہو۔ جہاں سندھ میں سیلاب سے 20 لاکھ مکانات تباہ ہونے سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، تاہم اگر ان کے کاموں کا موازنہ حکومت سے کریں جنہوں نے اب تک کروڑوں کی بیرونی امداد ہڑپ کر جانے کے بعد بھی کوئی گھر تعمیر نہیں کیا، تو یاسمین کی عوام کے لیے خدمات قابل ذکر ہیں۔ گھر تعمیر کرنے کے علاوہ سولر پینل تنصیب کیے جاتے ہیں جس کی مدد سے درجن گھروں میں ایک انرجی سیور بلب لگایا جا سکتا ہے، یا 8 گھروں کے لیے ایک ہینڈ پمپ اور مٹی کا چولہا بنایا جاتا ہے، تو ایک گھر کی قیمت 43,000 روپے تک جا پہنچتی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے دیگر تنظیموں کی جو گھر تعمیر کر رہی ہیں، تو وہ گھروں کی تعمیر نو کے پہلے مرحلے میں اینٹوں، سیمنٹ کی بوریوں اور سریے کا تخمینہ لگا کر ایک کمرے کے گھر کی قیمت 3 لاکھ روپے رکھتے ہیں۔ لاہری اپنے ڈیزائن کی مہارت اور مقامی بلڈنگ ٹیکنالوجیز کے علم کو استعمال کرتے ہوئے نئے ماحول دوست گھر بنانے کے ہنر دوسروں کو بھی سکھا رہی ہیں۔ دیہاتی افراد اس ہنر کو سیکھ کر کبھی دوسروں پر انحصار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس مشن کا آغاز کیا تاکہ وہ لوگ اگلی موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ خود کر سکیں۔ اس کے ساتھ بانس سے بنے ہوئے ٹوائلٹ کی سہولت دی، اس کے ساتھ چولہا بھی دیا جاتا ہے جس کو پاکستان چولہا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گھر گرمی میں ٹھنڈا بھی رہتا ہے جبکہ کنکریٹ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ دیہاتوں میں ماحول مختلف ہے، وہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کنکریٹ یا اسٹیل کا ضرور استعمال کیا جائے۔ جو تعمیرات کے پرانے طریقے ہیں ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں آج تک کسی بھی سیاستدان، کسی حکمران نے غریب کو چھت مہیا کرنے کا نہیں سوچا، حالانکہ پیپلز پارٹی شروع سے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی رہی ہے، سوائے وزیر اعظم عمران خان کے جنہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا اعلان کیا، جس کے لیے رجسٹریشن کا آغاز بھی کیا گیا، تاہم کرونا وائرس اور دیگر کچھ وجوہات کی بنا پر بہتر طریقے سے عملی اقدامات نہیں ہو سکے۔ یاسمین نے سیلاب کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے بھی تجاویز دیں کہ خندق کھود کر سیلاب کا پانی زمین میں ڈالا جا سکتا ہے۔ مونسون کی بارشوں کے بعد پاکستان کے متعدد علاقے، خاص طور پر سندھ میں سیلابی صورتحال تھی اور متعدد علاقے زیر آب آئے۔ انہوں نے سندھ کے ضلع میرپور خاص کے ایک گاؤں پونو کوہلی میں خندق کھود کر بارش کے پانی کو زمین میں ڈالنے کا کامیاب تجربہ کیا، اور سندھ میں شدید سیلابوں کے بعد آس پاس کا تمام علاقہ زیر آب تھا، مگر پونو کوہلی کا گاؤں مکمل طور پر خشک تھا کیونکہ اس کے چاروں سائڈوں پر خندق کھودی گئی تھی۔ ثابت ہوا کہ سیلابی پانی کو زیر زمین جذب کروایا جا سکتا ہے۔ پہلے زیر زمین پانی کی سطح اوسط 20 فٹ تک تھی، اب یہ بڑھ کر 120 فٹ تک ہو گئی ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے زمین میں پانی ڈالنا بند کر دیا ہے، ہر جگہ سیمنٹ لگا دیا جس سے پانی زمین میں نہیں جاتا۔ گزشتہ 20 سال کے دوران پاکستان میں بہت سی قدرتی آفات اور ماحولیات پر موسمی تبدیلی کے اثرات نمایاں ہوئے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے تدارک پہ کام کیا جائے۔ پاکستان میں 25% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور بے شمار لوگ بے گھر ہیں۔ یہ بھی دراصل آفات ہی کا شکار لوگ ہیں، یہ ماحولیاتی اور آفات کی وجہ سے ہی بے گھر ہوئے ہیں، مگر بہتری کے لیے حکومتی سطح پر جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ یاسمین نے اکیلے تنہا انسانی وسائل کا ایسا زبردست استعمال کیا کہ دنیا دنگ ہے۔ جو مکلی قبرستان کے قریب رہنے والے گداگروں کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ 8 دیہاتوں کے 230 لوگ جن میں خواتین بھی شامل تھی، ان کو مٹی کے برتن بنانے اور کاشی کاری کی تربیت دی گئی ہے۔ چونکہ خواتین عموماً آٹا گوندھ کر روٹی پکا سکتی ہیں، تو اس طرح ان کو مٹی گوندھنے اور اس سے کاشی کاری سیکھنے میں مدد ملی۔ ان خواتین نے اپنے کام میں بہت دلچسپی لی اور انتہائی لگن سے کام کر رہی ہیں۔ ایک عورت کو قائل کیا کہ وہ بیت الخلاء کے عوض کاشی کاری کی تربیت حاصل کر لے۔ کچھ ہی عرصے میں بہت سی عورتوں نے تربیت حاصل کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ اس ہنر کو سیکھ کر وہ کمائی بھی کر رہی ہیں اور خود مختار بھی ہو چکی ہیں۔ مختصراً یہ کہ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹائلیں بنا کر بیچنے لگی
اور گداگری ختم کر دی۔ یہ لوگ سماجی تبدیلی اور ماحولیاتی بہتری کے سفیر ہیں۔ کوئی نہیں مان سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر ایسے زبردست پروجیکٹ پاکستان میں ہوئے ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ یاسمین کی تعمیرات ماحول دوست ہیں۔ ایسے گھر بنائے کہ غریب لوگ آفات سے بے گھر نہ ہوں، ایسے گھر جو آفات میں تباہ نہ ہوں۔ غربت ایک حقیقت ہے، ماحولیات کی تبدیلی ایک حقیقت ہے، اور نئی نسل کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ اگر یاسمین نے نت نئے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے تو آج ان کا کیریئر اعزازات کی طویل فہرست اور ممتاز ایوارڈ سے مزین ہے۔ 2019 میں ان کا نام ان 60 خواتین میں شامل تھا جنہوں نے 60 سال کے دوران یونیسکو کے لیے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 2018 میں انہوں نے پاکستان چولہا کم لاگت کے دھوئیں کے بغیر چولہے بنائے۔ 2016 میں انہوں نے جاپان سے ایشین آرٹ اینڈ کلچر کے لیے فوکوکا پرائز حاصل کیا۔ پاکستان میں بھی انہیں سراہا گیا اور سال 2006 میں اعلیٰ سویلین ایوارڈ ستارہ امتیاز اور سال 2014 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اب ان کی نگاہیں پہلے سے دستیاب کم بالا اور کثیف عمارتوں کی بحالی پہ مرکوز ہیں، جو ماحول دوست بھی ہیں اور کثیر منزلہ ٹاور کا متبادل بھی ہیں۔ جب نئی عمارتیں کم بنیں گی تو کاربن کا اخراج بھی کم ہوگا۔ 1970 کی دہائی میں انہوں نے انہی خطوط پر لاہور کے انگوری باغ ہاؤسنگ منصوبے کا ماڈل بنایا تھا۔ اس میں یقینی بنایا تھا کہ ہر اپارٹمنٹ میں خواتین کے لیے صحن ہو، جہاں وہ مرغیاں پال سکیں، سبزیاں اگا سکیں، ساتھ ہی وہ نیچے سڑک پہ کھیلتے اپنے بچوں پہ نظر رکھ سکیں۔ کم قیمت والی رہائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں۔ در حقیقت آج استعمال ہونے والا سیمنٹ اتنا خراب معیار کا ہے کہ وہ شدید زلزلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے مضبوط یاسمین کے ڈیزائن کردہ گھر ہیں جو موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ آرکیٹیکٹس کو کاربن اور آب و ہوا کی تبدیلی کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنا سوچنے کا انداز تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ آرکیٹیکٹ صرف گھروں کا ہی نہیں بلکہ مستقبل کا بھی معمار ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔